حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے. آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے. یہ عربیوں کے ہاں کسی ہستی کو تعظیم دینے کے لیے اس کو پھر کنیت دیتے. آپ سنتے رہتے ہیں ابو بکر ابو بکر ابو بکر. کنیت بلا سوچے سمجھے نہیں دیتے کہ ویسے ہی کسی کو کنیت دے دو جی، ایسا نہیں کرتے. اس کے اندر وصف کا ہونا ضروری. حضور مولا علی شیر خدا کی کنیت ابو تراب ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی والا، کیونکہ اب جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے باعث ایجاد ہو. اب اس کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے باعث اصلاح ہو. اسی سے اٹھا کے پھر باپ کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ باپ بھی بہت زیادہ اپنے بچوں کے لیے باعث ایجاد اور باعث اصلاح ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کا معنی جو ہے نا یہ ضروری نہیں کہ باپ ہی رکھا جائے. اس کا معنی کبھی زو کے معنوں میں آتا ہے. جیسے اسماء ستہ مکبرہ مشہور ہیں، وہ ایک کی جگہ پر دوسرے کا نام اس کا معنی استعمال ہوتا رہتا ہے. ابن، اخن، فامن، ہامن، ہانون، ذو، یہ اسماء ستہ مکبرہ. اب کو 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے، کبھی واو کے ساتھ، کبھی الف کے ساتھ، کبھی یا کے ساتھ. کبھی ابو، کبھی ابا، کبھی ابی. رفعی حالت میں ابو، نصبی حالت میں ابا، جری حالت میں ابی. یہ عربیوں کے ہاں کنیت دینے کے لیے والا کے معنوں میں آتا ہے. اس کا مطلب بکر والا. جیسے حضور مولا علی شیر خدا کو کہا کہ یہ مٹی والا. کیوں؟ کہ ان کے بدن اطہر کو ایک موقع پر مسجد نبی میں لیٹے لیٹے گرد و غبار لگ گیا تھا. اور ہم تو کہتے ہیں کہ اس مٹی کی قسمت کا کیا کہنا ہے جس نے مولا علی شیر خدا کے بدن کے بوسے لیے ہوئے. اس کی شان کا کیا کہنا ہے. پھر یہ آپ کو معلوم ہے یہ بعض صحابہ کرام کی اور کنیت ہے. حضرت فاروق اعظم کی کنیت ہے ابو حفص. آپ کی بیٹی کا نام ہے نا، اس سے لیا گیا، ابا حفص کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی کنیت ہے ابو ہریرہ. ہریرہ بلی کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں میں بلی کا باپ. عام طور پہ مانا کرتے ہیں بلی کا باپ. نہیں، بندہ تو نہیں نا بلی کا باپ ہوتا ہے. اس کا مطلب بلی والا. تو اسی طرح ابو بکر، بکر والا. تو بکر کیا ہوتا ہے جی؟ بکر یہ 2 وزن اس کے ہیں، سمع یسمع، نصر ینصر. سے بکر کا معنی ہوتا ہے سبقت لے جانے والا. یہ بکر کا ایک معنی ہوتا ہے جلدی کرنے والا. بکر کا ایک معنی ہوتا ہے صبح سویرے آنے والا. بکر کا ایک معنی ہوتا ہے ماں باپ کی وہ اولاد جو اپنے بھائیوں بہنوں میں سب سے پہلے پیدا ہوا ہو تو بکر کا. کبھی پھر یہ اور معنوں میں بھی استعمال کرتے رہتے. ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کبھی با کے زبر کی بجائے زیر سے بھی بولتے بکر. جیسے کہتے ہیں کرمن بکرن. کرم کہتے ہیں انگور کے پھل کو. تو جب بولا جائے کرمن بکرن اس کا مطلب ہوتا ہے انگور کا جب پھل لگتا ہے اس میں سے وہ دانہ جو سب سے پہلے لگے اس کو کہتے ہیں کرمن بکرن. میرے ساتھ کبھی چلتے آؤ نا، مانا سمجھو پھر ابو بکر کیا ہے. کبھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نارن بکرن. نارن بکرن یہ کہتے ہیں ایسی آگ ہے جس میں سے کسی نے آگ ابھی لی نہ ہو. جیسے دیکھ رہے آگ لگ جاتی ہے نا، تو پہلے تو یہ تھی نا ہر کسی کے پاس ماچس ہو، لائٹر رکھا ہو، بھائی جلا لو. ایک جگہ پہ آگ جلی نا، دوسرا بھی لینے آ گیا، تیسرا بھی لینے آ گیا. شاید ہمارے ہاں جو وہ مشہور مثال ہے پنجابی میں، جیسے کہتے ہیں کہ اگ لین والی آئی کار والی بن گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ مثل مشہور ہے، اسی سے شاید اٹھا کے لائے. تو کہتے ہیں یہ نارن بکرن کا مطلب ہے ایسی آگ جو جلی ہو، تو جلنے کے بعد اس میں سے کسی نے آگ لی نہ ہو.
جس طرح جلی تھی اسی طرح صاف اور صحیح سلامت رہی. ایک اور بولتے کہتے ہیں درۃ نار درۃ درۃ بکر درۃ بکر، کہتے ہیں ایسا موتی جس کو ابھی سوراخ نہ ہوا. میں کیسے آپ کو لے جاؤں صدیق اکبر کی شان تک؟ کتنے معنی میں، کیونکہ موتی کو سوراخ ہوگا تو کان میں آئے گا نا، سوراخ ہوگا تو بالی میں لگے گا، سوراخ ہوگا نتھنی میں آئے گا، سوراخ ہوگا تسبیح میں پرویا جائے گا. کہتے ہیں یہ ایسا موتی ہے ابھی تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اب لوٹ کے آؤ ابو بکر کا معنی کیا ہوگا؟ سارے سبقت لے جانے والوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والا، سارے جلدی کرنے والوں سے محمد عربی کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا، اپنے پیچھے آنے والوں کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ جانے والا. یہ کنیت ابو بکر.